حافظ جب رمضان میں کے مہینے میں قرآن مجید سناتا ہے تو اس میں حافظ کو پیسے دینا جائز یا نہیں؟ دینا جائز نہیں، مستحب اور واجب ہے، لیکن 30,000 سے کم دینا جرم ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1,20,000، اوسط 80,000 اور عام 30,000۔ جو حافظ لوگ تراویح کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ حرام ہے، خوب سمجھ لو۔ تراویح کی اجرت لینا حافظ کے لیے حرام ہے۔ مفتی ظفر علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر ان کا تراویح کے بارے میں جو اجرت کا فتویٰ ہے 100% سے بھی زیادہ غلط ہے۔ اب سامعین، دیوبندیوں وہابیوں کے لیے مصیبت یہ ہے کہ وہ مانے تو مانے کس کی۔ ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، کیونکہ دیوبندی دین کے ماننے والے لوگ تراویح کی نماز پڑھانے والوں کو روپے دے تو حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، اور اگر روپے نہیں دے تو ترک واجب کر کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں سامعین کہ یہ دیوبندی وہابی لوگ اب کریں تو کیا کریں۔ سامعین، اگر آپ چاہیں تو ویڈیو روک کر اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ کر اس سے ہمیں آگاہ کریں، یا اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ حافظ صاحب اجرت نہیں لے سکتا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سمجھے؟ حنفیہ نے اسی سے کہا کہ اجرت علی الطاعات، طاعات پر اجرت لینا ہی ناجائز ہے۔ اب ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جی حافظ کو تھوڑا پیسہ نہ دو، زیادہ دے دو، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اتنے بڑے لوگ، سمجھے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ تو وہ تو کہتے ہیں کہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حافظ کو ثمن قلیل نہ دو، بلکہ کیا کر دو، ثمن کثیر دے دو، بڑی بھاری رقم دے دو اس پر تراویح پڑھانے پر۔ یہ تو تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو، کہتے تھوڑے دے تو بہت زیادہ دیا کرو۔ اور پھر سامعین، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین، جن کی ابھی کچھ دن پہلے ہی قبر کھود دی گئی اور اس میں کسی عورت کو دفن کر دیا گیا، دیوبندیوں کے وہی مفتی سعید احمد پالنپوری اس تعلق سے کیا کہتے ہیں، یہ بھی قابل سماعت ہے، ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ کیا حافظ کو ختم تراویح کے بعد ہدیہ دینا جائز ہے؟ جائز ہے، کس نے منع کیا مت دو؟ لیکن یہ دے گا کون؟ نمازی بندے دیں گے، پرسنل نمازی بندے اور امام۔ ہدیہ دو، نذرانہ دو، جو چاہے دو، سب جائز ہے، مگر دیتا کوئی نہیں۔ یہ مسئلے وہی پوچھتے ہیں جن کو نہیں دینا، یہ مسئلے پوچھنے والے سب وہی ہوتے ہیں جن کو دینا نہیں۔ باقی دو، وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کریں، مگر یہ بات امام اور نمازی کے درمیان رہے بس تو جائز ہے۔ پھر لوگوں سے حافظ کے لیے چندہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں۔ پہلے سے تراویح سنانے کے لیے حافظ کو ہائر کرنا اور اس کی تنخواہ طے کرنا، یہ جائز نہیں۔ کمیٹی سے دینا، اس جگہ جہاں دینے کا رواج ہے، جس علاقے میں دینے کا رواج ہے وہاں کمیٹی کا دینا، مسجد کے فنڈ سے یا لوگوں سے چندہ کر کے دینا، یہ جائز نہیں۔ ہماری فقہ میں یہ قاعدہ ہے، المعروف کالمشروط، جیسے تراویح شروع کرنے سے پہلے اس کو ہائر کرنا جائز نہیں، اور 5 فرض نماز پڑھانے کے لیے ہائر کرنا یہ جائز ہے۔ فرض نمازیں پڑھانے کے لیے امام رکھنا جائز ہے۔ کیوں؟ اگر امام نہیں رکھو گے تو مسجدوں کا نظام بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر مولانا موسیٰ صاحب بھی نہیں ہوں گے تو ظہر کون پڑھائے گا؟ بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ اور تراویح تو علم طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اگر امام حافظ نہیں تو علم طرح سے پڑھا دے گا، اس کے لیے حافظ ہائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال تراویح کی امامت یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے امامت، قرآن سنانا تراویح میں، اس کے لیے امام کو ملازم رکھنا، نوکر رکھنا، ہائر کرنا، یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، دینی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے علم طرح کیفیت سے۔ اس لیے جیسے تراویح کے لیے امام کو ہائر کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے پر بعد میں دینا اور دینے کا رواج ہو، معروف ہو یا شرط ہو
تو جیسے شرط جائز نہیں ایسے ہی معروف ہو تو بھی جائز نہیں. تو بہرحال کمیٹی کا دینا اپنے فنڈ سے، کمیٹی کا چندہ کر کے دینا، کمیٹی کا پہلے سے امام کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب شکلیں جائز نہیں. المختصر یہ سامعین کے دیوبندیوں کے مفتی سعید احمد پالن پوری یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے لیے امام ہائر کرنا تو درست ہے، لیکن تراویح کے لیے حافظ ہائر کرنا یہ جائز نہیں ہے. ان کو روپیہ دینا، وہ بھی چندہ کر کے یا پہلے سے طے کر لینا، یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے سنا، اپنی طرف سے کوئی دے تو دے سکتا ہے، مگر دیوبندیوں کی ایک ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مسئلہ تو پوچھتے ضرور ہیں مگر پیسے روپے دیتے نہیں ہیں. اور کوئی دیوبندی اپنے سینے پر پتھر ڈال کر اپنے حافظ کو کچھ دے بھی تو وہ چیز دیتے ہیں کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے. جی ہاں، ایسا ہی ہے. سنیے سعید احمد پالن پوری ہی کی زبانی. اسی مسجد میں پہلے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، کسی نے پوچھا تھا، پھر رمضان ختم ہونے پر میں نے حافظوں سے پوچھا، ارے تمہیں کسی نے کچھ دیا؟ تو ایک نے کہا کہ ایک شخص نے قرآن شریف لا کر دیا مجھے. ارے قرآن شریف تو بیچارے کو حفظ ہے، تمہارا قرآن کیا کرے گا؟ وہ شخص حمائل شریف، چھوٹا حمائل شریف لا کر 3 حافظوں میں سے ایک کو دیا. یہ قصہ اسی مسجد کا ہے. حمائل شریف لا کر دیا، اس کے علاوہ ایک پینی کسی نے کسی کو نہیں دی. صرف مسئلے بگاڑتے ہو اور پوچھتے ہو، جو جائز ہے کرنا تو ہے نہیں، صرف مسئلے ہی بگاڑنے. یہ میرے بھائیوں سمجھو، وہ ہماری خدمت کرتے ہیں پورا مہینہ، تو ہم پر بھی کوئی لازم ہے جو اللہ توفیق دے، مگر وہ امام اور بندہ جانے. کمیٹی اور سے اس کا کوئی تعلق، مسجد کے مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہ ہو. چپکے سے ایمان اس کو پکڑا دیے، ایک بندے نے ایمان صاحب پکڑا دیا، بس وہی جانتے ہیں یہ جائز ہے اور ایسا کرنا چاہیے. میں ابھی پوچھوں گا رمضان کے بعد. سنا اپنے سامعین، یہ حال ہے ان دیوبندیوں کا. مسئلے تو یہ لوگ خوب پوچھتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے، جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا ہے. اب سامعین اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں. حافظ جب رمضان میں کے مہینے میں قرآن مجید سناتا ہے تو اس میں حافظ کو پیسے دینا جائز یا نہیں؟ دینا جائز نہیں، مستحب اور واجب ہے، لیکن 30,000 سے کم دینا جرم ہے. زیادہ سے زیادہ 1,20,000، اوسط 80,000 اور عام 30,000 بخاری کی احادیث سے ثابت. لیکن سامعین دیوبندیوں ہی کے مفتی طارق مسعود کیا کہتے ہیں، تفصیلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. جو حافظ لوگ تراویح کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ حرام ہے، خوب سمجھ لو. تراویح کی اجرت لینا حافظ کے لیے حرام ہے. مفتی ظفر علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر ان کا تراویح کے بارے میں جو اجرت کا فتویٰ ہے 100% سے بھی زیادہ غلط ہے. جیسے وہ اسٹرابری کو ناجائز کہتے ہیں نا، یہ فتویٰ بالکل کالعدم ہے. اسٹرابری کے ناجائز کیا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسے حضرت مفتی ظفر علی صاحب جو انتہائی قابل احترام ہیں، وہ اسٹرابری کو مکروہ یا ناجائز کہنے والا فتویٰ ان کا، اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. ان کی ایک رائے بھی نہیں کہہ سکتے، بس ویسے ہی ایک ان کے جذبات ہیں. ٹھیک ہے نا، اسٹرابری کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ عجیب سی شکل والی یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو کہتے ہیں کہ تراویح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، یہ بھی ان کے کیا ہیں، جذبات ہیں. اس کو کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل حافظوں نے ان کے فتوے کو بنیاد بنا کر تراویح کو ایک بہترین بزنس بنا لیا ہے. بارگیننگ ہوتی ہے، کتنے دے گا بھائی، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ رہا یہ مسئلہ کہ تراویح پڑھنے والے کو اجرت یعنی ہدیہ دے سکتے ہیں، پڑھانے والے کو ہدیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو ہدیہ کسی کو بھی کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہدیہ ہو، اجرت نہ ہو. اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے یا اجرت ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ جس سے آپ نے مسجد میں تراویح پڑھوانی ہے اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ ہماری مسجد میں تراویح پڑھانے پر آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ حیران ہوگا کہ بھائی یہ میں فری میں پڑھاؤں ہے، پورا قرآن ختم کراؤں فری میں. تو ان کو بتائیں کہ فری میں نہیں ہے، آپ کو اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا، ثواب. اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہمارے ہاں ہدیے دینے کا بھی معمول، پہلے اس کو مایوس کر دیں. بالکل جیسے میں نے پڑھوائی تھی اپنی مسجد میں تراویح، میں چند سال پہلے میری طبیعت خراب تھی تو میں نے کسی اور کو بلایا تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہماری مسجد میں واقعی ہدیے نہیں ملتے، اور واقعی نہیں ملتے. اتنے پکے ہیں ہمارے نمازی کہ وہ واقعی امام کو ہدیہ نہیں دیتے. اچھا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھاؤ. تو میں نے کہا کہ ہماری مذہب سمجھ رہا تھا مذاق کر رہے ہیں نا، میں نے کہا واقعی نہیں ملتا. تو سامعین انہوں نے بھی نمازی اگر ہدیہ دینا چاہے حافظ کو تو دے سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر دی. اور ان کے مفتی سعید احمد پالن پوری نے بھی یہی وضاحت کی تھی. لیکن سامعین ساتھ ہی دیوبندی نمازیوں کی اصلیت کیا ہے، ان دونوں مفتیوں نے اسے واضح کر دیا کہ وہ دیتے ویتے نہیں ہیں.
لیکن سامعین، ہم نے تھوڑی اور محنت کی اور دیوبندیوں کے ان دونوں مفتیوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اس کی تحقیق کے لیے آن لائن دارالافتاء کا رخ میں نے کیا تو مجھے ایک فتویٰ ملا جسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہے وہ فتویٰ۔ دیکھیں، اس میں سوال کرنے والے نے طارق مسعود اور ظر ولی خان دونوں کے اس بیان کا ذکر کیا جسے آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا ہے۔ دیوبندیوں کے ان دونوں مفتیوں کے اس بیان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی کیا کہتے ہیں، جواب میں دیکھیں۔ جواب میں صاف لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو بات آپ نے نقل کی ہے وہ درست ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین کہ طارق مسعود نے ظر ولی خان کی بات کو 100% سے بھی زیادہ غلط کہا ہے۔ بہرحال سامعین، آج کی اس ویڈیو میں واضح یہ ہوا کہ دیوبندیوں کے لیے تراویح کی اجرت حرام ہے۔ اس تعلق سے مزید حوالہ جات الحمدللہ ابھی ہمارے پاس اور بھی ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک اور ہائپ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینی ہے یا نہیں، یہ آپ پر ہی آج کی اس ویڈیو میں چھوڑتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔